نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم زاد، پرندوں کا نام و نشان نہیں، ہر طرف ریت ہی ریت پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک مسافر ایسے ماحول میں آ پھنسا، کدھر جائے کیا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سب سے بڑی ضرورت اس وقت اس کے لیے پانی تھا، کو پانی کا ایک گھونٹ کہیں سے مل سکے، لیکن ایک قطرے کی ملنے کی آس بھی نہیں تھی۔ پیروں میں آبلے پڑ گئے، زبان پہ کانٹے چبھنے لگے۔ یہ مسافر شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ خود بیان کرتے ہیں، جب پانی ملنے کی امید ٹوٹنے لگی، قطرہ میسر ہونے کی بھی کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، بڑی سخت تکلیف کا شکار تھا، مگر امید کا فرماتے ہیں کہ اللہ سے لگا کے بیٹھنا تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد میری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پہ نمودار ہوا اور رفتہ رفتہ دھوپ کی تپش سائے کی ٹھنڈک میں بدل گئی، اور فضا اور ہواؤں میں ایسی نمی پیدا ہوئی کہ بوندا باندی شروع ہو گئی، خشک زمین سیراب ہوئی۔ میں نے بھی اپنے حلق کو پانی سے تر کیا۔ کہتے ہیں کہ اخبار الاخبار میں یہ بات اور یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میری پیاس بجھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک روشنی سی نمودار ہوئی اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت شکل ظاہر ہوئی، اور مجھے اس کی طرف سے آواز آئی کہ عبد القادر، جو دوسروں کے لیے حرام کیا تھا وہ تیرے لیے حلال ہے، جو دوسروں کے لیے حرام کیا تھا وہ تیرے لیے حلال ہے، جو چاہے کر، جو دل چاہے کھا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس بڑا موذی ہے، یہ اصلیت کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو جاننا ہی علم ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آواز سنی تو میں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھنا تھا کہ وہ روشنی اندھیرے میں بدلی اور ایک دھوئیں کی صورت میں وہ اندھیرا اڑ گیا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے آزمائش سے بچا لیا۔ اس تو بات طویل کرنا مقصود نہیں، آج ہم اور آپ بھی آزمائش کا شکار ہیں۔ ہم اور آپ نہیں بلکہ پوری مخلوق آزمائش کا شکار ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ کے خوف کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے خوف کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اپنے قابو میں نہ لیا تو ہم شیطان کے قابو میں آ جائیں گے۔ شیطان ہمارے پہ قابض ہو جائے گا اور وہ ہمیں اللہ کی عذاب کے قریب کر دے گا، رحمت سے دور کر دے گا۔ تو پس ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایسے حالات میں۔ حالات آپ حضرات کے سامنے، ایسے حالات میں ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، خوف خدا اور یاد خدا، کہ ہمارے دل میں خوف ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ خود حضرات لوگوں کو بتاتے ہیں، جو لوگ اس کا تمسخر بناتے ہیں اور کوئی کیا ایک اس کے کھیل بنا لیتے ہیں، تماشا بنا لیتے ہیں، کبھی کیا چیز بنا کے پیش کرتے ہیں، کبھی کیا بات، تو یقینی بات ہے یہ عذاب سے بے خوفی کا اظہار ہے، جبکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب ٹلے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور ہمارے زبان پہ یاد خدا ہو۔ تو اس لیے ہم نے خود تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں بھی
اس عذاب اور بیماری کا خوف نہیں، اللہ کا خوف بٹھانا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، پوری دنیا بے بس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو یاد خدا خود بھی اور لوگوں کو بھی اس بات پہ لانا ہے۔ آخر میں یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا اور استغفار اور صدقہ کرنے کی تلقین کرتے رہیں تاکہ اس ترتیب کے ساتھ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آزمائش سے بعافیت نکال دے اور ہم سب پہ اللہ تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔